مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. ہو رہی ہے نظام ہستی بدل استائی دوبارہ سے نبی کو معراج ہو رہی ہے نظام ہستی بدل رہا ہے بلا رہا ہے رسول کو رب تمہیں مبارک ہو آج کی شب سبحان اللہ. بلا رہا ہے رسول کو رب تمہیں مبارک ہو آج کی شب سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بس ایک ابلیس جل رہا ہے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بس ایک ابلیس جل رہا ہے میزباج رب اکبر تو مہمان ہے میرا پیمبر ہے میزباج رب اکبر تو مہمان ہے میرا پیمبر بتائیے کیوں خدا کا لہجہ علی کے لہجے میں ڈھل رہا واہ 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 ظفر بھائی سلامت رہیں. بتائیے کیوں واہ 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 واہ. علی کے لہجے میں ڈھل رہا ہے نبی نبی جو پکارتا ہے نصیب اپنے سنوارتا ہے نبی نبی جو پکارتا ہے نصیب اپنے سنوارتا ہے علی کا نعرہ لگانے والا مصیبتوں سے نکل رہا نعرہ حیدری. واہ واہ. علی کا نعرہ لگانے والا سبحان اللہ. مصیبتوں سے نکل رہا ہے نبی کو نورانی مانتے ہیں کہ نور والے ہی جانتے ہیں نبی کو نورانی مانتے ہیں کہ نور والے ہی جانتے ہیں
ہاں ہے شک جو صلح حدیبیہ پر کہاں گیا وہ عہد کا لشکر ہے کون گستاخ مصطفیٰ جو نبی سے آگے نکل رہا واہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صاحب مقام قاب قوسین و ادنیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک یعنی بیت المقدس تک لے گیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ آیات اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں کہ جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے کہ خصوصی طور پہ معراج نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو اس آیت کے علاوہ سورہ نجم کی آیات کے 13 سے لے کے 18 تک کہ ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کا ذکر ہے، تو ان دونوں آیات کو ان دونوں صورتوں کی آیات کو ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور کچھ روایات کی روشنی میں معراج النبی کے حوالے سے کس کی گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے کہ یہ آیت شروع ہوتی ہے تو سبحانہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے کہ جو کہ تسبیح سے اسم مصدر کے طور پہ سبحان وہ لیا گیا ہے کہ تسبیح کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ہر اس چیز سے منزہ ہونا ہے، ہر اس چیز سے پاک ہونا ہے کہ جو کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، کہ جس طرح صاحب تفسیر المیزان نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اسرا کا مطلب کہ رات کے وقت سفر کرنا ہے۔ رات کے وقت سفر کو عربی میں اسرا کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے، اور سیر کو دن کے سفر کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔ بعبدہ کہ اپنے عبد کو، کہ وہ ذات کہ اس کی تسبیح ہے، وہ ذات پاک ہے کہ جو اپنے بندے کو ایک رات کے لیلاً من المسجد الحرام مسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک کہ بیت المقدس تک وہ سیر کے لیے لے گیا، سفر کے لیے لے گیا، رات کے سفر کے لیے لے گیا۔ کہ اسرا کا مطلب کہ قدموں کی آہستہ آہٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور جب چلتے ہیں تو چونکہ سواری کی یا انسان کے چلنے کے قدموں کی آہٹ ہوتی ہے، تو رات میں یہ آہٹ چونکہ آہستہ ہوتی ہے اس لیے اسے اسرا کے لفظ سے یوز کیا گیا ہے۔ اور عبد کے لفظ کا استعمال ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور روحانی دونوں معراج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعبدہ یعنی اپنے عبد کو لے گیا، کہ آیات کے ظواہر کے مطابق
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور روحانی دونوں جو ہے وہ معراج صادق آتی ہیں، جیسا کہ اکثر علماء اسلام کا خیال ہے، سوائے خوارج کے یا جہمیہ کے، کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف معراج روحانی یا خواب میں ان کی معراج کی کیفیت کے قائل ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کے مطابق اور اکثر علماء اسلام کے نظریہ کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی تھی، کہ آیت اللہ سید محمد حسین جلالی کہ یہ بے عبد ہی کے لفظ کو قرینہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس مطلب کے اخذ کرنے کے لیے کہ عبد ہی سے مراد کہ عبد کا جسم بھی ہے اور عبد کی روح بھی ہے، دونوں مراد ہیں، یعنی روح و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کا سفر کیا، جو کہ مسجد الحرام سے شروع ہوا اور مسجد الحرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک گئے اور وہاں سے آسمانی سیر شروع ہوئی، اور وہ آسمانوں میں کہ ساتوں آسمانوں کی انہوں نے سیر کی، اللہ کی آیات کا مشاہدہ کیا اور اپنے رب کی رویت کہ جو کہ بالقلوب حاصل ہوتی ہے، تو اپنی رب کی رویت بالقلب حاصل کی، اور اس کے بعد معراج کے سفر کی آیات دیکھنے کے بعد پھر بیت المعمور پہ واپس آئے اور پھر مسجد الحرام میں کہ اپنے اس مقام پہ واپس آئے جس مقام سے سفر کا آغاز ہوا تھا، اور اس سفر کے دوران ان کو ایک خاص قسم کی سواری عطا کی گئی، ایک نورانی سواری جس کا نام براق تھا، کہ یہ تمام واقعات کہ وہ عام عادی زندگی کے کہ عام زندگی کے اصولوں یا عام فزکس کے اصولوں کے تحت نہیں انجام پائے، بلکہ یہ معجزاتی اصولوں کے تحت کہ اللہ کی بے پناہ قدرت کی دلیل ہے، کہ جو کہ زمان و مکان سے ماورا واقعات بھی رونما کر دیتا ہے معجزے کے طور پہ۔ تو یہ جو آیت معراج ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے پایہ قدرت اور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتی ہے۔ اور لیلن کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے رات کا، تو اسرا کے لفظ میں وہ آلریڈی پہلے ہی سے رات کا سفر جو ہے اس کا ذکر آ جاتا ہے، تو یہاں پہ لیلن اس لیے تاکید کے لیے آیا ہے، لیلن من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، کہ مسجد الحرام سے مراد کہ ڈکشنری لسان العرب کے مطابق کہ بعض دفعہ پورا مکہ شہر بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض روایات کے مطابق آپ کی معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی، اور حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد الحرام سے، کہ رسول پاک کی ایک حدیث کے مطابق کہ جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور وہ ایک سواری براق لیے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کی بشارت دی اور انہیں اس سواری پر سوار کرایا، کہ جبریل علیہ السلام نے اس سواری کی لگام پکڑی اور باقی دو میں سے ایک نے اس سواری کی رکاب پکڑی، اور تیسرے نے وہ اسپیشل لباس، وہ جنتی لباس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ اس کا دامن پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا، اور مسجد الحرام سے یہ سفر مسجد الاقصیٰ تک وہ قرار پایا، کہ درمیان میں بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا پہ بھی قیام کیا اور وہاں 2 رکعت نماز عطا کی، اور اس کے بعد آگے چل کے حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش بیت لحم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، نازل ہوئے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کی، اور اس کے بعد بیت المقدس میں پہنچے
تو یہاں پہ بیت المقدس میں کہ بنا بر روایات کہ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان تینوں نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کی امامت کرائی۔ اور اس کے بعد جناب رسول خدا کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں، اس معراج کے کچھ واقعات ہیں جو روایات میں آئے ہیں، لیکن ابھی آیات کا بیان جاری ہے۔ تو دوسری آیات جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ وہ سورہ نجم کی آیات ہیں، کہ سورہ نجم میں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جن آیات میں اس کا بیان آتا ہے وہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آسمانی کو بیان کرتی ہیں، اور سفر آسمانی کے بیان میں کہ مثلا سورہ نجم جہاں سے شروع ہوتی ہے تو اسی شروع ہونے سے ہی کہ ون نجم اذا ہوا، کہ قسم ہے اس ستارے کی جو ڈوب گیا۔ تو اس کو بعض مفسرین نے اس کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ ایک قرینہ سمجھا ہے، اور کہا ہے کہ یہ نجم کے غروب ہونے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی معراج سے واپس آنا ہے، اور اس معراج سے واپس آنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارے سے تشبیہ اور کنایہ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے صورت میں کہ ون نجم اذا ہوا، کہ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے واپس پلٹنے کی قسم کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بیٹھا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قوم کے رفیق ہیں، اور جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ مثلا معراج کے معجزات یا دیگر معجزات، کہ جو وہ حقائق توحید بیان کرتے ہیں یا احکام اسلام کا بیان کرتے ہیں، تو اس بیان میں وہ نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ وہ اپنے راستے سے بھٹکے ہیں، کہ ضلع کا مطلب کہ راہ سے بھٹک جانا ہے، راہ کا گم کر دینا ہے، جبکہ غوا کا مطلب بے ہدف ہونا ہے، یعنی بے مقصد اور بے ہدف ہونے کو غوا کہتے ہیں۔ تو نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ گمراہی کی تعلیمات تھیں، بلکہ وہ ہدایت کی تعلیمات تھیں، اور نہ ہی وہ بے مقصد تعلیمات تھیں، بلکہ ان کا مقصد نفوس انسانی کا تزکیہ تھا۔ تو اس طرح اس آیت میں بھی کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اور اخلاقی باتیں تعلیم و تربیت کی معراج کی وحی پہ حاصل کیں، تو انہیں آ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ وما ینطق عن الہوا، اور وہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ وہی بیان کرتا ہے۔ علمہ شدید القوا، کہ اسے شدید قوت والے نے تعلیم دی ہے، کہ بعض مفسرین نے یہاں پہ کہ وہ جبریل علیہ السلام مراد لیے ہیں، کہ وہ وحی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، شدید القوا سے مراد اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ذات ہے، کہ اس ذات وہی ذات سب سے زیادہ قوت رکھنے والی ہے، اور جبریل علیہ السلام کو شدید القوا کہنا یہاں پہ صادق نہیں آتا۔ ذو مرہ، جو صاحب قوت، فاستویٰ، پھر سیدھا کھڑا ہوا۔ تو فاستویٰ الی العرش کے معنوں میں بھی آتا ہے،
اور ذو مرض جناب رسول خدا کے معنوں میں بھی بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے وہ بیان کیا ہے کہ ذو مرہ فاستویٰ، جو صاحب قوت اور پھر استوا پہ آ گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور جب وہ بلند ترین افق پہ تھے، تو یہاں پہ بعض نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات لی ہے کہ جو ان کے وجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا تو اس طرح تھا کہ وہ سارے افق پہ ان کا وجود چھایا ہوا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، جہاں پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں کہ جب وہ معراج میں آیات الہی کا مشاہدہ کر رہے تھے اور بلند ہو رہے تھے، تو اس وقت وہ افق اعلیٰ سے بھی اوپر جا رہے تھے۔ ثم دنا فتدلی، کہ پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے، یعنی معراج میں ایک مقام ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وحی تھی، اللہ تعالیٰ کا جو نور تھا، کہ اس کے قریب آ گئے اور پھر مزید قریب آ گئے۔ تو یہ وہ قرآنی حقائق جو کہ معراج سے متعلق ہیں، ان کو حقیقی طور پہ تو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سمجھ سکتی ہے، یا وہ ذوات سمجھ سکتی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم وراثت میں پایا ہے، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہے اور ان روایات کے علم کو حاصل کیا ہے، اور ان تمام کیفیتوں اور مشاہدات کے علم کو حاصل کیا ہے۔ فقان قاب قوسین او ادنیٰ، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ تو یہاں پہ قاب قوسین کی انتہائی قربت خدا کی معنی میں آ رہا ہے کہ وہ نور خدا سے اتنے قریب تھے کہ اگر مقام بیان میں اسے قاب قوسین کہا جائے، کہ بعض لوگوں نے اس کو قوس کے عمود اور اس کے وہ جو دستہ ہے اس کے معنوں میں لیا ہے، یعنی بہت ہی قربت۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عربوں کے درمیان، مثلاً رازی نے یہ کہا ہے کہ عربوں کے درمیان یہ رواج تھا کہ جب وہ ملتے تھے یا کاروباری سلسلے میں کوئی بات کرتے تھے، تو جس طرح آج کل ہاتھ ملانے کا رواج ہے، اسی طرح وہ جو اپنی قوسیں ہوتی تھیں کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے تھے، تو 2 بندوں کی 2 قوسیں ہو جاتی تھیں جنہیں قوسین کہا جاتا تھا، یعنی وہ اس کانٹریکٹ میں، کہ اس جو ان کا عقد ہے اس میں وہ قریب آ گئے، کہ یہ قربت کے معنوں میں ہے۔ کہ دوسرا جو کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اور تفسیر قمی نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ کعبہ قوسین کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف وحی ہوئی تھی، تو وہ مقام وحی سے لے کے، مقام منبع وحی سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک اور ان کے قلب تک منتقل ہونے کا جو فاصلہ اور وقت ہے، اسے قاب قوسین یعنی انتہائی قربت سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ وہ ایک محبوب حقیقی کی وہ ڈائریکٹ، کہ وہ براہ راست وحی تھی، کہ جو کہ ان سے قریب ترین قرب کی منزل کے مقام پہ تھی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ جو وحی بھیجی ان میں سے بعض باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، مثلاً کہ وصیت فرائض یا وصیت ولایت علی ابن ابی طالب و ائمت من ولد کا، کہ ان کے جو نسل میں سے ائمہ تھے کہ ان کی ولایت کی وصیت، یا احکام دین کی جو وحی تھی، کہ یا جو ہے اس وحی میں کچھ تعلیم و تربیت کے اخلاقی پہلو تھے،
کچھ تربیت نفوس انسانی کے تزکیہ کے پہلو تھے، تزکیہ نفوس انسانی کے کچھ احکامات تھے کہ جو بیان ہوئے ہیں۔ باقی کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اے رسول انہیں اخبار میں بیان نہ کریں، کیونکہ صرف یہ خاص لوگوں کے اہل تھیں اور ہر بندہ ان باتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور چونکہ یہ وحی کے جو مشاہدات تھے کہ یہ مشاہدات کہ عام انسانی عقل سے بہت ماوراء تھے، لیکن جو موجود الفاظ تھے کہ جو کہ مادی چیزوں کے لیے الفاظ بنائے گئے تھے، کہ انہی قالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور انہی قالب میں بیان کرنے کی وجہ سے وہ مطالب کہ ایک عام بندے کی سمجھ میں بعض وقت آئے اور بعض وقت وہ نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ان کو وہ عام لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کیا گیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ یہ شہود قلبی پہ دلیل ہے یہ آیت کہ جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، یعنی جو کچھ دل نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں۔ تو یہ دلوں سے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ جیسا کہ قرآن نہج البلاغہ میں ہے کہ اسے ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن اسے دل کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو یہی جو مشاہدہ جو رویت خدا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات تھی کہ یہ ظاہری آنکھوں کا مشاہدہ نہیں تھا بلکہ قلب مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس مشاہدات کو اپنے اندر جذب کیا اور ان مشاہدات کا اپنے اندر تجربہ اور ان کے علم کو مرتکز کیا۔ افتمرونہ علی ما یری، لیکن آگے مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے سامنے کہ یہ وہی مکہ کے لوگوں کے سامنے جب بیان کی گئی تو ان میں سے مشرکین بھی تھے کہ جنہوں نے شدت سے انکار کر دیا، کہ جو جہالت کی انتہا درجہ کی گہرائیوں میں تھے، تو اپنی جہالت کی وجہ سے تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ ان کے بارے میں اس سے جھگڑتے ہو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ جھگڑا اور دشمنی پیدا کر لی اور ان کی باتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ مثلا قریش نے کہا کہ اگر اے محمد تو اگر سچا ہے تو ہمیں بیت المقدس کا حلیہ بتا کہ وہ باہر سے کیسے نظر آتا ہے، کیا آثار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آثار بتائے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ ہمیں کوئی اور نشانی بتا کہ ہمارا جو قریش کا تجارتی قافلہ گیا ہوا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ تنیم کے مقام پہ ہے اور جو کہ مکہ سے قریب ہے اور قافلہ ابھی پہنچنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کی سچائی یا آپ کے جھوٹے ہونے کا ابھی امتحان کر لیتے ہیں، اگر قافلہ آ گیا ابھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے ہیں، اور اگر قافلہ نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ قافلہ مکے کے اندر وارد ہوا، اور اس قافلے کے ایک اونٹ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ خبر بھی سچی ثابت ہوئی۔ قافلے والوں سے جب انہوں نے سوال کیا تو وہ بات اسی طرح تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، لیکن ان کا یہ انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی اذیت کا باعث تھا، کیونکہ کہاں معراج کی انتہائی درجے کی قربت اور کہاں ان حقائق اور آیات الہی کا اور آیات کبرائے رب کا مشاہدہ کرنا اور شہود قلبی حاصل کرنا، اور کہاں ان جاہل مشرکین کا انکار
اور انہیں اپنی بات کو سمجھانا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی اتنی کسی بھی نبی کو اذیت نہیں دی گئی، کیونکہ مرتبہ تقوی، مرتبہ پاکیزگی رسول بہت بلند تھا، سب رسولوں سے بلند تھا۔ تو اس لیے جو مشرکین تھی کہ ان کی جو جہالت تھی وہ بہت ہی ناگوار گزرتی تھی کہ اتنی زیادہ کمال نفسانی کی حامل شخصیت، حامل ہستی کو جب جھٹلایا جاتا تھا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا ناگوار گزرا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے تحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا۔ تو یہ بعض مفسرین کے مطابق دوسری معراج کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض روایات کے مطابق کہ تعدد معراج ثابت ہے کہ کئی دفعہ معراج ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں 2 دفعہ ہوئی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ اور یہ پہلی اور دوسری معراج کے بارے میں آیات ہیں، اور معراج کی تاریخ کے بارے میں اگرچہ معراج کی اصل حقیقت میں اور اصل وقوع کے بارے میں تمام اسلامی فرقے جو ہیں وہ متفق ہیں، لیکن اس کی تاریخ اور اس کے زمان و مکان اور دیگر جو روایات کی جزئی تفاصیل ہیں اس میں مختلف لوگ اور مختلف مفسرین کے اپنا الگ الگ خیال بھی ظاہر کرتے ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، کہ سدرۃ المنتہا وہ آخری نقطہ تھا کہ جہاں قربت کے ذریعے، کہ جہاں قربت کی معراج کے ذریعے کہ کوئی وجود اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتا تھا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراج میں سدرۃ المنتہا کی طرف پہنچے۔ روایات میں کچھ اس کی تفصیل بھی آتی ہے۔ اذا یکس سدرۃ ما یکشا، اس وقت سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، تو سدرہ پہ اللہ تعالیٰ کا نور عظمت تھا جو کہ چھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ پہ چھائے ہوئے، سدرۃ المنتہا پہ چھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کیا، اس کا شہود باطنی حاصل کیا۔ ما زاغ البصر وما طغی، کہ ان تمام شہود باطنی میں نہ نگاہ نے کچھ غلطی کی، انحراف کیا، نہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ تجاوز کیا، یعنی اس تمام سفر میں غیر خدا کی طرف ان کی نگاہ، ان کا دل نہ متوجہ ہوا اور نہ اس نے بغاوت اختیار کی کہ ان معارف کو حاصل کرنے کے بعد نہ وہ بغاوت کی طرف گیا اور نہ انحراف کی طرف گیا، بلکہ اپنے تقوی نفسانی پہ استقامت کے ساتھ قائم رہا، حتیٰ کہ نور کے وہ مراحل کہ جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ یہ میری آخری جو ہے وہ پرواز کی پہنچ ہے کہ اس کے آگے اگر میں ایک انگشت کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا، آگے کا نور میری برداشت سے وہ باہر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ، بتحقیق انہوں نے اپنی رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا کہ اپنے رب کی وہ نشانیاں جو کسی عبد نے پہلے اور نہ بعد میں کبھی ان کا شہود باطنی حاصل کیا اور نہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا وہاں پہ مشاہدہ کیا، وہاں پہ شہود باطنی حاصل کیا۔ تو ان آیات میں، سورہ نجم کی ان آیات میں وہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج حاصل ہوئی اور انہوں نے ان آیات کا مطالعہ کیا،
ان آیات کا مشاہدہ کیا، ان آیات کا شہود باطنی شہود قلبی حاصل کیا کہ جو کہ ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر تھا، تو پہلے جو مختلف روایات ہیں انہیں حدیث معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ بحار الانوار میں جو کہ ارشاد قلوب سے روایت نقل کی گئی ہے، جسے حدیث معراج کہا جاتا ہے، اور بڑی لمبی اور تفصیل والی حدیث ہے کہ اس حدیث میں کہ سب سے پہلے جو لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے شروع میں وہ محمد ہے، اور اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ احمد کے نام سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے۔ تو روایات اور تفسیر کے مطابق کہ زمین پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد زیادہ مشہور ہے، جبکہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان اور آسمانوں کے باقی ساکنین جو رہنے والے ہیں مخلوقات ہیں ان کے درمیان احمد کا نام زیادہ مشہور ہے، کیونکہ احمد احد سے زیادہ قریب بھی ہے اور اس میں زیادہ عظمت پائی جاتی ہے، وہ افعل و تفعیل کی تفضیل کے صیغے سے ہے۔ تو اس طرح احمد کا لفظ وہ معراج حدیث معراج میں خصوصی طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس معراج کی کچھ روایات میں تفاصیل بیان ہوئی ہیں، مثلا بحار الانوار کی جلد نمبر 18 میں کہ 384 پیجز سے آگے پیچھے کے چند صفحات میں کہ حدیث معراج کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد الاقصیٰ بیت المقدس میں پہنچے تو وہ ایک فرشتہ ان کے پاس 3 چیزیں لے کے آیا کہ ایک جو تھا اس میں پانی تھا، اور دوسرے میں دودھ تھا، اور تیسرے میں شراب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دیا گیا کہ ان 3 میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا اور دودھ کو نوش فرمایا۔ تو پھر ایک ندا نے، ایک غیبی ندا کرنے والے فرشتے نے آواز دی کہ اگر تم شراب کا استعمال کرتے تو تمہاری امت میں حرام کام وہ پھیل جاتے، اور اگر تم پانی کا انتخاب کرتے تو تمہاری امت ڈوب کر غرق ہو جاتی۔ تو تم نے سب سے اچھا انتخاب ان تینوں میں سے دودھ کا کیا کہ جس سے تمہاری امت میں خیر و برکت اور ہدایت خدا باقی رہے گی۔ تو اس کے بعد کہ بیت المقدس میں ابھی رسول خدا موجود تھے کہ ایک فرشتہ کہ خزائن الارض کی چابیاں لے کے آیا، خزائن دنیا کے جتنے خزینے تھے کہ ان تمام کی چابیاں اور کنجیاں لے کے آیا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد وہ کہا فَإِن شِئْتُ فَكُن نَبِيًّا أَبَدًا کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نبی عبد عبودیت کا مقام رکھتے ہوئے نبی بنے، او ان شئت فکن نبیا ملکا، یا آپ ملک دنیاوی چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے، ان دنیاوی خزانوں کو ساتھ رکھتے ہوئے بھی نبی بنے، آپ کی نبوت دونوں صورتوں میں برقرار رہے گی۔ تو بل اکون نبیا ابدا، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبیت بمعنی عبودیت کے کہ عبودیت کے ساتھ نبی ہونے کو ترجیح دیتا ہوں، اور خزائن الارض دنیاوی خزانوں کی کنجیوں کو ٹھکراتا ہوں کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں میں سے ایک بات تھی، اور رسول اللہ کے وہ نفسانی نفس کی پاکیزگی کی ایک مثال تھی، اور ان امتحانات میں سے تھی جو فرشتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے پہلے لے رہے تھے۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے، اور بیت المقدس میں ایک پتھر، ایک چٹان جسے صخرہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہوا میں معلق تھا
کہ اس پہ جبریل علیہ السلام نے انہیں کھڑا کیا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ براق پہ سوار ہو کے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی سیر پہ گئے۔ تو سب سے پہلے آسمان پہ انہوں نے ایک بزرگ ہستی دیکھی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اور اس کے ارد گرد کچھ بچے تھے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اگر کوئی ان کی نسل میں سے نیکی کرتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی نسل میں سے برائی کرتا ہے اور جہنمی بننے کا حقدار بنتا ہے تو یہ غم کھاتے ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور وہیں پہ پہلے آسمان میں رسول خدا کو ایک فرشتہ دکھایا گیا کہ جو کہ ملک الموت کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، کہ جس کی آنکھوں کے سامنے ایک لوح تھی، کہ جس میں ایک نورانی لوح تھی، کہ جس میں ساری دنیا کے لوگوں کے وہ موت کا وہ اندراج تھا کہ کیا وقت ہے، کیا مکان ہے اور کیا کیفیت ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ دکھایا گیا جو کہ جہنم کا انچارج تھا، کہ مالک خازن النار، جو کہ جہنم کے وہ دروازوں کے اوپر کھڑا تھا، انچارج تھا، کہ اس کا نام مالک تھا، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا ایک مشاہدہ دور سے کرایا۔ اور پھر اس اگلے آسمان پہ جب دوسرے آسمان پہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد چوتھے آسمان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ چوتھے آسمان میں جبریل انہیں ایک شخص کے پاس لے گیا کہ جو ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی شکل انتہائی نورانی تھی، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کی شکل تھی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا علی ابن ابی طالب مجھ سے پہلے یہاں پہ چوتھے آسمان پہ موجود ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، فرشتوں کو بہت تمنا تھی کہ وہ اس خیر البریہ مخلوقات میں سے آپ کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کو جاتے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک شبیہ ہمارے لیے وہ آسمان پہ بنا دی جائے۔ تو اس چوتھے آسمان پہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی کہ جس کی وہ زیارت کرتے ہیں، کہ ہر جمعرات کو اور 70 مرتبہ زیارت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اس استغفار کا ثواب وہ مومنین کے لیے وہ بھیجتے ہیں۔ کہ اس کے بعد جناب رسول خدا کے ان آسمانوں کی سیر کے بعد وہ آگے بڑھے، اور پھر سدرۃ المنتہا تک کا سفر تھا، کہ جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کتاب اصحاب الیمین کے دائنے ہاتھ والوں کا جو قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے اعمال نامے اور ان کے نام دکھائے گئے، اور پھر کتاب اصحاب الشمال کے بائیں ہاتھ والے یعنی برے انجام والے لوگوں کے نام اور ان کے اعمال دکھائے گئے۔ اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو سدرۃ المنتہا میں کہ وہ مختلف چیزیں وہ بیان کی جاتی ہیں، کہ سدرۃ المنتہا کی عظمت کے بارے میں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کہ ایک عظیم نورانی درخت کی شکل میں ہے، کہ وہ عظیم نورانی درخت جسے شجرہ عظیمہ کے طور پہ روایت میں الفاظ استعمال کیا گیا ہے، کہ کشف الیقین کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا
ایک شجرہ عظیمہ ہے جس کی ہر شاخ اور ہر پتے پہ ایک نور اور ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور جس کے ہر ثمرہ ہر پھل کے اوپر بھی ایک نورانی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ایک پتے کے سائے میں ایک پوری امت وہ آ جاتی ہے کہ وہ پتہ اتنا بڑا ہے کہ اس سدرۃ المنتہا کے بعد جناب رسول خدا کہ انہوں نے یہاں پہ کچھ آیات کا مشاہدہ کیا کہ مثال کے طور پہ کہ وہاں پہ جن آیات کا مشاہدہ کیا گیا ان آیات میں سے ایک نور کی سیڑھی تھی کہ اس نور کی سیڑھی پہ چڑھ کے جناب رسول خدا شجرہ طوبہ تک پہنچے، اور شجرہ طوبہ کا مقام وہ مقام تھا کہ جہاں تک آ کے جبریل علیہ السلام کے سدرۃ المنتہا کے اس مقام پہ آ کے رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے اگر میں بڑھوں تو میرے وہ پروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر میں ایک انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں، پور کے آگے بھی برابر بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ تو جو ہے وہ مقام ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ مقام شجرہ طوبہ کے بعد 70 نور کے حجاب تھے، اور 70 نور کے حجاب تھے تو وہاں پہ جناب رسول خدا کو جنت الماوا بھی دکھائی گئی کہ وہ جنت جو کہ جنت الماوا کے نام سے مشہور ہے قرآن میں، کہ اس کا مشاہدہ کرایا گیا، اور پھر اس جنت میں جناب رسول خدا نے الکوثر ایک نہر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جس کے کنارے در و یاقوت کے تھے، جو کہ چاندی سے زیادہ چمکدار تھی، جو کہ شہد سے زیادہ میٹھی تھی، جو کہ مشک اذفر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اور جناب رسول خدا جب کوثر کے مشاہدے کے بعد کہ پھر عرش کے نیچے چلے گئے، عرش کے قریب پہنچ گئے، اور پھر وہ وہاں پہ رفرف اصفر سے وہ عرش کی طرف بڑھے اور اپنے رب کی طرف بڑھے، اور لقائے رب کا اور رویت رب کا مقام آیا۔ اور یہ روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آگے بڑھنا کہ توفیق رب سے تھا، کیونکہ اتنا زیادہ نور تھا کہ جو کہ ظاہری آنکھوں یا جو کہ قلبی آنکھوں سے بھی، کہ دل کی آنکھوں سے بھی اس کی تاب نہیں لائی جا سکتی تھی، کہ وہ نور کی شدت بہت زیادہ تھی کہ جو کہ اللہ کی توفیق سے ہی آگے بڑھنا ممکن تھا۔ تو وہاں پہ جب اللہ کے قریب پہنچے کہ جب دنا فتضا فکان قاب قوسین و ادنا، کہ جناب رسول خدا قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، اور 2 کمانوں کا فاصلہ رہا یا اس سے بھی کچھ کم، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا سے کلام کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ روایت جو کہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اور بحار الانوار کی جلد 18 میں مناقب الخوارزمی سے اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے تکلم فرمایا تو وہ لہجہ علی بن ابی طالب میں تھا، کہ ان کی لہجے میں گفتگو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ خلق فرمائی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا اللہ، کہ یا سیدی، کہ یہ لہجہ علی ابن ابی طالب میں کیوں گفتگو کی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اے محمد تیرے دل کے اندر جو محبت ہے علی بن ابی طالب کی، اس سے واقف ہوں، اس لیے تیرے اطمینان قلب کے لیے، کہ تیرا قلب چونکہ علی علیہ السلام کے لہجے سے اطمینان پاتا ہے، تو اس لیے اس معراج کے موقع پہ علی بن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو کی گئی کہ یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ تو وہاں پہ جو گفتگو کی گئی تو روایت کے مطابق جو پہلا لفظ تھا وہ یہ تھا کہ یا محمد، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خدا کی طرف سے خطاب کیا گیا۔
تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لبیک ربی و سیدی و الہی لبیک، کہ میں حاضر ہوں اے میرے رب، اے میرے سردار، اے میرے معبود، لبیک میں حاضر ہوں۔ تو اگلا سوال یہ تھا کہ اے محمد، کیا آپ اپنے رب کے ہاں اپنی قدر، منزلت اور مقام کو پہچانتے ہیں یا پہچان گئے ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں، کہ ہاں یا سیدی، اے میرے سردار رب، اے محمد، کیا آپ اپنا اور اپنی ذریت کا مقام جانتے ہیں؟ قل تو نعم یا سیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، کہ یہ روایت بحال جلد نمبر 18 میں کہ یہ بیان کی گئی ہے۔ یا محمد، مالا اعلیٰ کے بارے میں جو اختلاف ہے کیا اس سے واقف ہیں؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا رب انت عالم ہوں، کہ آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، وہ احکم ہوں، اور سب سے بہتر حکم کرنے والے ہیں، سب سے بڑے حکم کرنے والے ہیں، وانت علام الغیوب، اور سب غیبوں کا علم آپ کے پاس ہے۔ تو پھر سوال ہوا کالا اختصموا فی الدرجات والحسنات، یہ سوال نہیں بلکہ جواب تھا پہلے سوال کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اختلاف کیا گیا وہ درجات اور حسنات کے بارے میں تھا۔ تو وہ درجات اور حسنات کون سے تھے کہ جن کے بارے میں اختلاف کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہترین درجات اور حسنات 6 کام تھے جن کے بارے میں اختلاف کیا گیا، کہ پہلا اسباغ الوضو فی المکروہات تھا، کہ مکروہات میں بھی وضو کرنا تھا، اور دوسرا المشی علی الاقدام الی الجماعات ما کا، کہ تیرے ساتھ لوگوں کا چل کے جانا مختلف اجتماعات میں، وما ائمۃ من ولد کا، اور تیری نسل میں جو ائمہ ہیں ان کے ساتھ چل کے جانا، کہ یہ درجات اور حسنات میں سے ان کا بلند مقام ہے۔ اور پھر جو اگلا عمل ہے وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد جو لوگ دوسری نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، کہ یہ بہترین حسنات و درجات میں سے ہے۔ و افشاء السلام، اور سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا اور سلام کے آداب کا خیال رکھنا، کہ یہ درجات و حسنات میں سے ہے۔ اور پھر 5واں اطعام الطعام، کہ یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں کو کھانا کھلانا، کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو، مومنین کو کھانا کھلانا، کہ یہ درجات و حسنات میں سے ہے۔ اور اگلا کہ التہجد باللیل والناس ینام، کہ رات کے وقت تہجد پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، کہ یہ تربیتی پہلو کے عنوان سے ہے۔ تو اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور تو ایسے تھے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کے لوگوں کی تربیت کے لیے وہ بیان کیے، کہ جو کہ معراج کے اہداف میں سے ایک ہدف بھی تھا، کہ لوگوں کے کچھ تربیتی امور ایسے تھے جو کہ معراج کے بتائے گئے، کچھ فرائض ایسے تھے، مثلا نماز کا فرض ہونا، کہ جو کہ معراج پہ فرض ہوئے۔ تو کچھ امور ایسے تھے کہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک وہ مخصوص تھے، اور صرف خاصان خدا کو ان کا علم دیا گیا، کہ ہر شخص اس کے علم کو تحمل کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اخبار میں ان کو بیان نہیں کیا گیا، ان کو روایات میں بیان نہیں کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم امرنی ربی امور، پھر میرے رب نے مجھے کچھ امور کی تعلیم دی، کا حکم دیا، وہ اشیاء امرنی، اور کچھ چیزوں کا حکم دیا، ولم یوزن لی فی الاخبار، اور مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اسے روایات میں بیان کروں۔
تو کچھ اخلاقی تعلیمات ایسی تھیں کہ جو کہ معراج میں تربیت امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کی کہ یہ ان میں سے سب سے زیادہ ایک طویل حدیث المعراج ہے جو کہ ارشاد القلوب میں دیلمی نے نقل کی ہے، اور یہ بحار الانوار میں بھی موجود ہے کہ روایتی از علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ یا رب افضل عمل کون سا ہے کہ معراج کے وقت کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رب افضل عمل کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک توکل سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں ہے، اور میری تقسیم پر راضی ہونا۔ اے محمد، میں نے اپنی محبت ان کے لیے واجب کی ہے جو مجھ سے، جو دوسروں سے میری خاطر محبت رکھتے ہیں اور جو میری خاطر مہربانی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے توکل، وہ میری خاطر مجھ سے توکل کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کے حد و حدود کی اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میری محبت لامتناہی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں، وہ حدیث معراج میں وہ فرماتے ہیں کہ اے محمد، بچوں کی طرح کہ کوئی شخص بننے کی کوشش نہ کرے کہ جو سبز و زرد اور مختلف چمکیلے لباس کہ جن کے پسند ہوتے ہیں، جب چمکیلی چیزیں اور رنگین چیزیں جنہیں پسند ہوتے ہیں، اور جب غذائے شیریں، جب کوئی میٹھی غذا ان کو ملتی ہے تو مغرور ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو یہ امت کو سادگی کے طرف وہ تربیت دینے کے لیے کہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اور پھر پروردگار مجھے اس عمل کی ہدایت فرما جو تیرے قرب کا باعث ہے۔ فرمایا رات کو دن اور دن کو رات قرار دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے میں رات کو دن اور دن کو رات قرار دوں؟ فرمایا ایسا کر کہ تیرا سونا نماز ہو اور اپنے شکم کو مکمل نہ پورا کرنا۔ تو اے احمد، میری محبت فقیروں اور محروم لوگوں سے محبت کرنے میں میری محبت ہے، ان سے نزدیک ہو جا، یعنی فقیروں اور محروموں سے نزدیک ہو جا، اور مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھا کر تاکہ تو مجھ سے نزدیک ہو۔ اور دنیا پرست جو دولت مند ہیں کہ ان کو اپنے سے دور کر اور ان کی مجالس میں بیٹھنے سے پرہیز کر۔ اے احمد، دنیا کی چمک دمک اور دنیا پرستوں کو عذاب شمار کر، اور آخرت اور اہل آخرت کو محبوب رکھ، اسے پسند کر۔ پوچھا پروردگار کہ اہل دنیا اور اہل آخرت کون ہیں؟ کہ اہل دنیا سے کیا مراد ہے اور اہل آخرت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اہل دنیا وہ ہیں کہ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں اور زیادہ سوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور خوش کم ہوتے ہیں، اور کسی کا عذر قبول نہیں کرتے، اطاعت خدا میں سست ہوتے ہیں اور گناہوں پہ شجاع ہوتے ہیں، دور دراز کی آرزوئیں کرتے ہیں، اور جب موت قریب آتی ہے تو ہرگز اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتے، لوگوں کو ان کا نفع کم پہنچتا ہے، لفظی جمع خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، احساس مسئولیت سے عاری اور کھانے پینے سے ہمیشہ تعلق رکھتے ہیں۔ اہل دنیا نعمت کے وقت شکر خدا نہیں کرتے اور نہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی خدمات بھی ان کو کم لگتی ہیں اور اپنی کم خدمات کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، اپنے کام کے انجام کا خیال نہیں رکھتے
اس پہ توجہ نہیں کرتے اور وہ چیز مانگتے ہیں کہ جو ان کا حق نہیں ہے، اپنی آرزوؤں سے پیوستہ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے عیوب تو دکھاتے ہیں اور ان کی نیکی کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ عرض کیا پروردگار، کیا اہل دنیا کا اس کے علاوہ بھی کوئی عیب ہے؟ فرمایا اے احمد، ان کا عیب یہ ہے کہ جہل و حماقت ان کے ہاں فراواں ہے، اپنے استاد کی جس سے علم حاصل کرتے ہیں اس کی تواضع نہیں کرتے اور اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں، لیکن جاننے والوں کے نزدیک نادان اور احمق ہیں۔ پھر اللہ نے اہل آخرت اور بہشتیوں کے اوصاف بیان فرمائے تو فرماتے ہیں وہ باحیا لوگ ہیں، ان کا جہل کم اور لوگوں کو ان کا نفع پہنچنا زیادہ ہے، لوگ ان سے راحت میں ہیں اور وہ خود اس وجہ سے سختی میں ہیں اور ان کی باتیں سنجیدہ ہیں، اپنے اعمال کا حساب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح زحمت میں ڈالتے ہیں کہ ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار رہتے ہیں، ان کی آنکھیں روتی ہیں اور ان کے دل یاد خدا سے پیوستہ ہوتے ہیں۔ جب لوگ غافلان میں شمار ہوتے ہیں، غافلوں میں شمار ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، نعمت کے آغاز میں حمد خدا بجا لاتے ہیں اور نعمت کے آخر میں شکر ادا کرتے ہیں، ان کی دعا رب کے ہاں مستجاب اور حاجتیں سنی جاتی ہیں، فرشتے ان سے مسرور اور خوش ہوتے ہیں کہ غافل لوگ ان کے نزدیک مردہ اور خدا ان کے نزدیک زندہ حی قیوم اور کریم ہے، اور ان کی ہمت گویا اتنی عالی ہے، یعنی یہ معنوی طور پہ مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ ان کی ہمت اتنی عالی ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں نظر نہیں ڈالتے۔ لوگ زندگی میں ایک بار مرتے ہیں لیکن وہ جہاد نفس اور اپنی خواہش کی مخالفت میں روزانہ 70 بار مرتے ہیں اور نئی زندگی پاتے ہیں۔ جب میری عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار اور فولاد بن جاتے ہیں اور ان کے دل میں مخلوقات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں انہیں پاکیزہ حیات و زندگی بخشا کرتا ہوں اور ان کی عمر کے اختتام پہ خود ان کی روح قبض فرماتا ہوں اور آسمان کے در ان کی روح کی پرواز کے لیے کھول دیتا ہوں اور تمام حجاب ان کے لیے ہٹا دیتا ہوں اور بہشت کو حکم دیتا ہوں کہ خود کو ان کے پاس لے آ۔ اے احمد، عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے طلب حلال ہے۔ جس وقت تیری غذا اور پینا حلال ہو تو میری حفظ و حمایت میں ہے۔ اے احمد، تجھے پتہ ہے کہ کون سی زندگی زیادہ اچھی اور دائمی ہے؟ عرض کی اے اللہ، نہیں آپ بیان فرمائیں۔ فرمایا اچھی زندگی وہ ہے کہ گزارنے والا ایک لحظہ کے لیے بھی مجھ سے غافل نہیں ہوتا، میری نعمت کو فراموش نہیں کرتا، میرے حق میں بے خبر نہیں ہوتا، شب و روز میری طلب میں ہوتا ہے، اگر زندگی باقی ہے تو اپنی نجات کے لیے عمل کرتا ہے اور دنیا اس کی نظر میں چھوٹی ہے اور آخرت بڑی ہے، میری رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھتا ہے اور میری خوشنودی سے پیوستہ رہتا ہے، میرے حق کو بڑا سمجھتا ہے اور میرا اپنے بارے میں آگاہی رکھنے کی طرف توجہ رکھتا ہے، ہر گناہ و معصیت کے مقابلے میں میری یاد کرتا ہے اور دل کو اس چیز سے جو مجھے پسند نہیں ہے پاک کر دیتا ہے، شیطان اور شیطانی وسوسوں کو برا سمجھتا ہے اور ابلیس کو اپنے دل پر مسلط نہیں کرتا اور نہ اسے راستہ دیتا ہے، جب وہ ایسا کرتا ہے
تو میں اپنی خاص محبت اس کے دل میں قرار دیتا ہوں۔ اس طرح اس کا دل میرے اختیار میں ہوتا ہے، اور فراغت اور غم و پریشانی اور نیک باتیں میرے تحفے میں کہ جو میں اہل محبت کو بخشتا ہوں، اس کو دیتا ہوں، اس کے لیے قرار دیتا ہوں، اس کے دل کی آنکھیں اور کان کھول دیتا ہوں، پھر وہ دل کے کانوں سے غیب کے حقائق کو سنتا ہے اور دل میں میری عظمت و جلال کو پا لیتا ہے۔ اے احمد، اگر بندہ تمام اہل آسمان و زمین کی نماز ادا کرے اور تمام اہل و آسمان کی زمین کے برابر روزے رکھے اور فرشتوں کی طرح غذا نہ کھائے اور لباس فخر نہ پہنے، زہد کی زندگی بسر کرے، لیکن اس کے دل میں ذرا برابر دنیا پرستی، ریاست طلبی یا زینت سے عشق ہو، دنیاوی زینت سے عشق ہو، تو وہ میرے ہاں ہمیشہ رہنے کی جگہ میں نہیں ہوگا، اور اپنی محبت میں اس کے دل سے اٹھا لوں گا۔ تجھ پر سلام و رحمت ہو، والحمد للہ رب العالمین۔ کس طرح محبوب حقیقی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل گفتگو تھی، اور یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ایک رات کی مدت میں وہ واقعہ ہوا یا اس سے کم، اور اس میں جتنے حقائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شہود باطنی حاصل کیا کہ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس دنیا کے عادی اور فزیکل لاز کے مطابق نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ وہ آج کل کی فزکس میں بھی ثابت ہے کہ یہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اس وہ گلیکسی میں اور ہے، اور باقی گلیکسیز میں اور ہے، اور باقی گلیکسیز میں کہ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ وہ تیزی سے کہ دوسرے نظام وجود میں آنے کا امکان موجود ہے۔ تو جب فزکس کے اصولوں کے مطابق کہ زمان و مکان کی قید سے زیادہ واقعات کا انجام پانا وہ ممکن ہے، پاسیبل ہے، تو یہ تو خدا کی بے پایہ قدرت اور اس کی طاقت کا نمونہ ہے کہ اس کے معجزات میں سے ہے۔ تو معراج نبی کا معجزہ وہ تمام امت کے لیے وہ باعث ہدایت اور باعث تربیت ہے کہ ان کے عرفانی نتائج بھی ہیں، کہ اس کے اپنے رب کی عقیدہ کے نتائج بھی ہیں، اور قرآن میں جو مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں، جو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو مختلف اصطلاحات استعمال کیے گئے ہیں، کہ ان کا حقیقی مشاہدہ کہ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، کہ جس سے اس امت کے وہ عرفانی علوم اور اس امت کے باطنی علوم اور اس امت کے باطنی شہود کے لیے کہ جناب رسول خدا نے آ کے تربیت گاہ قائم کی، کہ وہ تزکیہ نفوس جو وہ معراج سے پہلے بھی فرما رہے تھے کہ اس میں مزید تقویت آئی، اور جناب رسول خدا کے مراتب میں سے کہ وہ مرتبہ جو کہ ان کی نفسانی پاکیزگی کی وجہ سے ان کی عبودیت رب کی منازل میں سے تھا، کہ ربوبیت کی کہ عبودیت کی جو کن ہے، عبودیت میں جو پنہاں چیز ہے کہ وہ ربوبیت ہے، کہ اس کے مظاہر میں سے تھا۔ تو جناب رسول خدا کو یہ مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔